نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا يغفر لعبده ما لم يقعد حجاب قالوا یا رسول اللہ وما الحجاب قال ان تموت النفس وهي مشرکہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو بخشدا ہے جدوں تک کہ آڑ واقع نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیتا، صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ ای آڑ کے؟ فرمایا جدوں کوئی شخص شرک کردے ہویا مر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندیاں نو بخشدا ہے اس وقت تک جدوں تک کوئی آڑ واقع نہ ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یہ آڑ کے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آڑ یہ ہے کہ انسان ایسی حالت کے اندر مرے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوئے، یعنی انہوں ایمان دی موت نہ آوے، شرک کر دے ہویا، کفر کر دے ہویا اس دنیا فانی تو چلا جائے، پھر میرا رب اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اس کے ماں سوا میرے رب دی رحمت بہت ہی زیادہ ہے، انسان انہوں ناپ نہیں سکتا، اس کا وزن نہیں کر سکتا کنی ہے۔ میرے رب دی رحمت دی انسان نو پکار دیے کہ اے صبح نو گناہ کرن والے آ رات دے اندر توبہ کر دے، اے رات نو گناہ کرن والے آ صبح نو توبہ کر دے، کی پتہ تیری زندگی دا وہ آخری دن ہوئے۔ اور انہاں گناہاں نو قبر دے اندر نہیں کرنا بلکہ دنیا دے اندر ہی رب نو راضی کر کے رب کو معافی منگ کے اپنے گناہ بخشوا دیتے۔ اور معلوم ہویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث مبارک تو یہ معلوم ہویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں نو بخش دے کس وقت تک جدوں تک اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرا۔ جدوں اس کا شریک اس کا برابر ٹھہراؤ گے پھر تسی مشرکین دی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ گے، پھر تسی جنیاں مرضی توبہ استغفار کرو گے تہاڈی بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش مومنہ مسلمانہ دی ہوندی ہے، صحیح عقیدہ مومنہ مسلمانہ دی ہوندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقي الله لا يعدل به شيئا في الدنيا ثم كان عليه مثل جبال الذنوب غفر الله له۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اللہ تعالی دے نال اس طرح ملے کہ دنیا دے اندر کسی چیز نو اس تے برابر نہیں سی جانتا، پھر اس تے اتے گناہاں دے پہاڑ ہی کیوں نہ ہون میرا رب بخش دے۔ اس حالت دے اندر اس شخص نے دنیا چھڈی کہ اس تے کوئی گناہ نہیں سی، وہ کسی نو اللہ تبارک و تعالی دے برابر نہیں سی ٹھہرا، اللہ کا شریک نہیں سی ٹھہرا، شرک نہیں سی کرتا، اگرچہ اس کے گناہ بہت زیادہ سن، پہاڑاں دے برابر سن، لیکن میرا رب پھر بھی انہوں معاف فرما دے۔ آقا علیہ السلام دے غلام میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا رب بڑا ہی رحیم ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام میرے رب نے مسلمانوں کو بھی دیتا ہے اور غیر مسلمانوں بھی دیتا ہے۔ غیر مسلمانوں دنیا کے حساب نال چوکھا دیتا ہے کیونکہ مومنوں کا کچھ حصہ دنیا کے اندر ہے اور زیادہ حصہ آخرت کے اندر ہے، لیکن کفار اور مشرکین نو جو بھی انہوں نے معاملات نے دنیا کے اندر نے، لیکن آخرت کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں ویسے سانو یہ سوچنا چاہیے کہ سب تو پہلا نافرمان کون سی؟ شیطان۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھو رب دا پہلا نافرمان کون سی؟ شیطان سی۔ نافرمانی دے اندر چلا گیا، کفر کیتا، انہیں انکار کیتا، سارا کچھ کرن تو بعد انہیں بھی میرے رب کو منگیا سی کہ میرے رب مینوں زندگی دئی قیامت تک، میرے رب نے انہوں بھی زندگی دی، میرے رب نے قرآن اس چیز کا شاہد ہے، میرے رب نے انہوں بھی زندگی دے چھڑی، آکھے کہ میں تیرے بندے نو کراں گا بھی گمراہ۔ میرے رب نے فرمایا جڑے میرے ہون گے تیرے شکنجے دے اندر نہیں آن گے، جڑے میرے ہون گے نا وہ تیرے شکنجے دے اندر نہیں آن گے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلاؤ شیطان دعا منگی میرے رب کو میرے رب نے اس کی بھی دعا قبول کی تھی اسی دی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال تعلق رکھنے والے کیا میرا رب ساڈیاں دعاواں قبول نہیں کرتا لیکن ساڈے کو اتنا وقت نہیں ہے کہ اسی توبہ استغفار کریے رب نو راضی کریے اپنے معاملات رب دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کریے اس سامنے گلاو اس زندگی نو غنیمت سمجھو رب نو راضی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو راضی کرو ایسی اعمال کرو کہ رب بھی راضی ہوئے اور اس کا رسول بھی راضی ہو اور ایسی اعمال تو بچی ایسی سارے جس کے نال رب بھی ناراض ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہوئے حضرت علیہ السلام نے کہا یعنی ایسی حالت کے اندر کوئی موت آ جائے اگر شرک کرتا ہو کفر کرتا ہوئے پھر ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے ہاں دنیا کے اندر پہلے کفر کے اندر رہا ہے شرک کے اندر رہا ہے لیکن آخری وقت کے اندر توبہ طیب ہو گیا ہے رب کا برگزیدہ بندہ ہو گیا ہے اگرچہ اس کے گناہ پہاڑاں دے برابر ہی کیوں نہ ہو میرا رب میرا رب اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے گا حدیث کا تو اسلام دے گناہ سانو بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے فکر آخرت رکھنی چاہیے سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے جب میں گناہ کرن لگا ایک گناہ کر دیا اگر موت آ جائے تو پھر میرا خاتمہ بالخیر ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا کوئی بھی کام کرن تو پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ زمین دے کتے میں جڑا کام کر رہے ہیں جدو میں زمین دے اندر جاواں گا اس کا رزلٹ کی ہوئے گا اس کا نتیجہ کی ہوئے گا حضور دے غلاموں اگر اسی انہاں چیزاں دے اندر غور و فکر کر دئیے تے پھر کدی ساڈا گناہ کرن واسطے دل ہی نہ کرے اسی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دے اندر مصروف رہیے دعائے خالق کی کائنات خالق السماوات تو مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہتے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ